बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मेरा मकसूद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर की हूँ। नाज़रीन, आज का जो प्रोग्राम है वो एक इंतहाई अहम इशू पर तरतीब दिया गया है। कोविड-19 का स्पेल जो चौथा स्पेल आया हुआ है वो इंतहाई ख़तरनाक इंडियन वेरिएंट है, इंतहाई ख़तरनाक है और पूरी दुनिया में बड़ी तेज़ी से फैल रहा है। आज के प्रोग्राम में हम जानेंगे उसके लिए क्या हिफाजती इक़दाम होने चाहिए और कौन से SOPs हैं जिनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। हमारे आज के प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर फ़िदा हुसैन साहब। डॉक्टर साहब प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि ये जो कोविड का जो चौथा स्पेल आया है वो बेसिकली है क्या और किस हद तक ये इतना डेंजरस है और जो बनिस्बत 3 के जो लहरें गुजरी हैं उनके हिसाब से किस हद तक ये ज़्यादा ख़तरनाक है? जी हाँ, ये बेसिकली जो कोरोना वायरस है ये अपनी शेप तब्दील करता है जिसको हम मेडिकल लैंग्वेज में कहते हैं म्यूटेशन। तो इसी तरीके से जो पहली 3 वेव्स आई उसमें थोड़ा सा डिफरेंट किस्म का वायरस था। इसमें जो इंडियन वेरिएंट है आपने सुना होगा कि इंडिया में एक वायरस म्यूटेशन के बाद उसने बहुत तबाही फैलाई, तो वो फिर फिरता फिरता यहाँ से इंग्लैंड, दुबई, UAE, वो पाकिस्तान में भी आ गया और ये बहुत लीथल एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस 3 वेव्स। अगर मैं आपको मीरपुर की सूरत हाल बताऊँ तो वहाँ पे ये है कि पहले अगर ट्रांसमिशन होती थी फॉर एग्जांपल 50% लोगों में पिछली 3 वेव के जो वायरस है उनसे, तो इसमें 50% ज़्यादा या 100% ज़्यादा ट्रांसमिशन इसकी जो है ना वो रेट है इस वायरस का। और दूसरा ये है कि इसकी फैटेलिटी बहुत ज़्यादा है। फैटेलिटी का मतलब ये है कि इसमें ज़्यादा लोग दाखिल होते हैं हॉस्पिटल में, ज़्यादा लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है और ज़्यादा मौत होती हैं। उस लिहाज से जो है ना ये इसकी ट्रांसमिशन भी ज़्यादा है और इसकी मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टेलिटी भी ज़्यादा है, इसलिए इसको कहते हैं कि ये पहली 3 वेव की निस्बतन ये ज़्यादा खतरनाक है। डेल्टा वेरिएंट बेसिकली वो मुल्क का नाम हटाने के लिए उन्होंने डेल्टा का नाम दे दिया है ताकि किसी मुल्क को बदनाम इंडिया का नाम ना है बेसिकली, जहाँ से वो इंडियन वेरिएंट है वहाँ से निकला है बेसिकली। तो इसके लिए आपके हिसाब से या जो भी है मतलब कौन से हिफाजती इक़दाम होने चाहिए, जो लोग इन्फेक्टेड हैं उनको कौन से स्पेशली SOPs फॉलो करने चाहिए बाकी इतने इन्फेक्टेड ना हो? जी, इसमें आपने 2-3 क्वेश्चन एक ही उसमें कर दिए। एक तो ये है कि इसमें हिफाजती इक़दाम क्या है, वही पुराने SOPs हैं कि आप मास्क का इस्तेमाल करें, उसके बाद गैर ज़रूरी घरों से बाहर ना निकलें और हैंड वाशिंग पे तवज्जो दें। अगर फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे हाथ रखा हुआ है और इन्हीं हाथों से मैं खा पी लूँगा, अगर यहाँ पे कोरोना वायरस पड़ा हुआ है तो वो मैं अंदर ले गया अपने। हैंड वाशिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उससे अगला स्टेप आ जाता है सोशल डिस्टेंसिंग, कि आप 6 फुट का डिस्टेंस रखें दूसरे बंदे से। अगर आपको बाज़ार जाना भी पड़ गया है, एक तो अपने मास्क पहना हो और दूसरा 6 फीट का जो है ना वो डिस्टेंस हो। वो इसलिए कहा जाता है कि जब एक नॉर्मल बंदा मैं बात कर रहा हूँ या मैं खांसी करता हूँ तो मेरे जो यहाँ से ज़रात निकलेंगे वो 6 फीट तक जाएंगे। तो अगर खुदा न खास्ता कोई बंदा पॉजिटिव है और 6 फुट दूर खड़ा है तो आप इन्फेक्ट होने से बच जाएंगे। इन सारी इक़दामात के अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और अल्लाह ताला का शुक्र है कि कोविड वैक्सीनेशन जो है ना वो हमारी बहुत जल्द शुरू हो गई। अभी देखें लास्ट मार्च में ये कोरोना पाकिस्तान में आया और नेक्स्ट मार्च में इसकी वैक्सीनेशन हमने शुरू कर दी, बल्कि फरवरी में हमने कर दी। तो एक तो SOPs पे अमल करना है, उसके बाद है कि इसकी वैक्सीनेशन करवानी है। तो इसकी बेसिक जो इलामात हैं वो सेम पहले वाली हैं या थोड़ी सी कोई डिफरेंट है? नहीं, देखें बुखार होना या ये इलामात हैं ये हर वेरिएंट की अलग अलग होती हैं। इसमें जो बुखार का होना है ये कॉमन है, तकरीबन सब में ही होता है। इसके बाद गले में खिंचखिंच, उसके बाद खांसी करना, कुछ लोगों में डायरिया भी होता है, जिस्म में दर्दें होती हैं। तो ये सारी अलामात हैं, इनमें से कोई भी एक भी हो सकती है और सब भी हो सकती है किसी भी मरीज़ में। सर ये बताएं कि जो कोविड-19 के हवाले से जो वैक्सीनेशन है या सब उसके हवाले से आप क्या कहेंगे, या लोग अभी तक स्टिल इतने डरे हुए हैं वो नहीं लगवाते हैं? नहीं, देखें जी, पहली तो बात ये है कि वैक्सीन जो है ना वो इंसानी जानें बचाने के लिए बनाई गई है और ये बिल्कुल सेफ़ है। इसमें कोई जो है ना जो प्रोपेगेंडा चल रहा है जी कि ये हो जाता है वो जो कुछ भी नहीं होता। मैं आपको सिंपल सी सादा अल्फाज में बताता हूँ कि अभी इस वक्त पूरी दुनिया में जिन लोगों ने वैक्सीन करवाई हुई है उनको अगर आप कंपेयर करें उन लोगों से जिन्होंने वैक्सीन नहीं करवाई, तो 98% से ज़्यादा जो लोग मौत हो रही हैं वो अनवैक्सीनेटेड की हो रही हैं। और जो वैक्सीनेटेड लोग हैं उनको अगर हो भी जाए तो माइल्ड डिजीज़ होगी या कोई 2-4% में सवीर भी होगी, लेकिन शरह मवाद बहुत कम है उनमें। और हॉस्पिटल जाने में भी जो है ना वो कम लोगों को जाना पड़ता है कि वो उनको एडमिशन नहीं कराने की ज़रूरत पड़ती, घर में ही रहते हैं और वो ठीक हो जाते हैं। इसलिए मेरी तो ये रिक्वेस्ट है कि आप किसी प्रोपेगेंडा में ना आएँ। और ये बिल्कुल सेफेस्ट वैक्सीन हैं। कोई छोटे मोटे साइड इफ़ेक्ट देखें, एक बच्चे को हम वैक्सीन लगवाते हैं
جو فاسٹی ٹکا جاتا ہے تو بخار کس کو ہو گیا, چھوٹی موٹی ریش ہو گئی, اس طرح کے تو ہوتے ہیں, اور یہ ضروری ہوتے ہیں کہ آپ کی باڈی رسپانس کر رہی ہے اس ویکسین کو. تو کسی پروپیگنڈا میں نہ آئیں لوگ اور ویکسینیشن کروائیں. اور واحد حل جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ ویکسینیشن, جتنے لوگ زیادہ ویکسینیٹ ہوں گے اتنی جو ہے نا اس ڈیزیز میں کمی آتی جائے گی. تو جو لوگ فار ایگزامپل آلریڈی میں جن کو دمے کی بیماری ہے یا جو ہے نا کوئی اور بیماری ہے کچھ ہے, تو ان کے لیے بھی سیم لائک اب جیسے کچھ جو دمے کی ہیں کچھ ہے وہ لوگ ڈرتے ہیں نہیں مطلب کچھ ہونا چاہیے کچھ ہے, اس کا کوئی سائڈ افیکٹ ہے؟ نہیں کوئی ایسی بات نہیں. دیکھیں وہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے دمہ, اور الرجی بیسیکلی لوگ کہتے ہیں نا جی مجھے الرجی ہے تو مجھے ویکسین نہیں لگوانی چاہیے. کسی بھی بیماری سے ریلیٹڈ تو آپ کو مثلاً الرجی کس چیز سے ہے, ممکن ہے مجھے کولڈ ایئر سے ہو یا ڈسٹ سے ہو, تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ آپ کو ویکسین سے بھی ہوگی. اور اس لیے یہ ہے کہ یہ بہت ساری اس میں کام کرنے کی ضرورت ہے. اس میں میڈیا کا بہت امپارٹنٹ رول ہے. ہم بھی سوشل موبلائزیشن بہت زیادہ کر رہے ہیں, لیکن اٹس اے کنٹینیوس پروسیس. ایک دن میں تو نہیں سب کو سمجھایا جا سکتا. پرسن ٹو پرسن کمیونیکیشن, پھر سوشل میڈیا آج کل بڑا اویئرنیس کے حوالے سے اس پہ بھی ہم لوگ کام کر رہے ہیں. لیکن ابھی بھی لوگ ہیں, کچھ لوگ ایسے بھی ہیں وہ کہتے ہیں کرونا ہے ہی نہیں. تو بالکل اس میں جو ہے نا اویئرنیس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. 4 قسم کی وہ ویکسینیشن کیوں ہے؟ نہیں یہ مختلف کنٹریز نے یا مختلف کمپنیز نے مختلف بنائی ہے. فار ایگزامپل چائنا کی جو ویکسینز ہیں وہ 3 قسم کی آئی ہیں. اپنے اپنے بیسیکل کنٹریز کا نام اپنے اپنے کنٹریز کا نام دے دیا. بیسیکلی ویکسین تو وہ کرونا کے خلاف ہی ہے, اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. سر یہ جو آج کل اتنا پروپیگنڈا چل رہا ہے کہ کووڈ کے اندر وہ اس کے کووڈ کی جو ویکسینیشن ہے اس کو لائک چپ کے تھرو وہ کرتے ہیں یا جو کچھ ہے وہ جو نا, یہ اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے, کس حد تک حقیقت ہے یا جو صفائیں ہیں؟ یہ بالکل 100% فیک نیوز ہے. بلکہ ایک نیوز پچھلے عرصے میں چلی جی کہ جو جس نے انجیکشن لگوایا وہ 2 سال کے بعد ڈیتھ ہو جائے گی. ایون میں نے ویکسینیشن کروائی ہے تو وہ کئی دفعہ مذاق کریں بس یہ کہ 2 سال ہے 2 سال اس کے بعد. یہ سب فیک نیوز ہیں. جیسے میں نے پہلے عرض کیا چپ کے حوالے سے ہے, پھر یہ ہے کہ 2 ایئرز میں فوت ہو جائیں گے, پھر کچھ اور بھی بے شمار پروپیگنڈاز چل رہے ہیں. تو ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے, ان کی تردید بھی آتی ہے. یہ 2 ایئرز والی ہے, اس کی ویری نیکسٹ ڈے تردید آ گئی, لیکن لوگ اس تردید کو نہیں پڑھتے اور وہ مائنڈ میں. تو میں تو اکثر لوگوں کو کہتا ہوں جب یہ آئی تو میں نے کہا میں نے تو بہت ارلی لگوائی تھی, اس کا مطلب ہے سال تو میرا گزر گیا. تو آن اے لائٹر نوٹ, لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے, یہ بالکل فیک نیوز ہے. اور ابھی آپ دیکھیں کہ جو ہاسپٹل میں ہمارے مریض ایڈمٹ ہیں وہ تقریباً 99% وہ ہیں جو ان ویکسینیٹیڈ ہیں. وہ جو ویکسینیٹیڈ ہیں وہ اگر پازیٹیو بھی آ جائیں تو لائٹ سمٹم کے ساتھ گھروں میں ہی وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں اور دوسروں کو ٹرانسمٹ بھی نہیں کرتے. اس لیے اس کو وہ ضروری سمجھیں اور ویکسین کروائیں ایز سون ایز پاسبل. سر مجھے بتائیں کہ جیسے پورے پاکستان میں اس وقت کرونا کیا سچویشن ہے, اسپیشلی مطلب میرپور میں کیا حالات ہیں اس وقت؟ جی ہاں, میرپور میں جو ہمارا اپریل سے لے کے جولائی تک تو ہم بالکل 0% یا 1-2% پہ چلے گئے تھے. اب 4th ویو ہماری جو ہے نا اس نے ہٹ کیا ہے میرپور کو اگست کے شروع میں, اور ابھی ہم 12-13% پہ ہیں. تقریباً 245 ہمارے ٹوٹل ایکٹیو کیسز ہیں ڈسٹرکٹ میں, اور اس میں سے 20 یا 22 مریض ایڈمٹ ہیں ہاسپٹل میں, 7 اموات ہوئی ہیں. تو کمپیریٹیولی اگر ہم پچھلی ویو میں دیکھیں تو اس میں زیادہ ہوئی تھی اموات, ہماری تقریباً 141 ہوئی تھی. تو اس میں کم ہونے کی یہی وجہ ہے کہ ویکسینیشن اچھی ہے. ہمارے جو ہے نا وہ ٹارگیٹڈ جو پاپولیشن ہے اس کے 81% تک ہم پہنچ گئے ہیں کہ 81% لوگوں نے یا ڈوز 1 لگوا لی ہے یا کینسائنو لگوا لی ہے. تو باقی جو پارشلی ویکسینیٹیڈ ہیں ہمارے 63% ہیں. اسی طرح جو فل ویکسینیٹ ہو چکے ہیں 52% پاپولیشن ہے. تو اس کا امپیکٹ آپ دیکھیں کہ 250 کیس ہمارا موجود ہے, لیکن ہاسپٹل میں صرف 18-20 کیسز ہیں. تو جب ہم ویکسینیشن نہیں شروع ہوئی تھی لاسٹ ویو میں تو ہمارے یہی 250 کیسز تھے, اور ہاسپٹل میں 70 اور 80 مریض داخل تھے, اور روز 2-4 بندوں کی ڈیتھ ہوتی تھی. اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ویکسینیشن از ویری امپورٹنٹ. سر آپ کی مطلب آپ کا کس حد تک پروگریس ہے اس کو پازیٹیو کرنے میں, یا کیا کچھ آپ کی طرف سے اقدامات ہیں؟ دیکھیں ہم نے ہر لیول پہ کام کر رہے ہیں. پرسن ٹو پرسن کمیونیکیشن ہمارا ایک نیشنل پروگرام ہے, لیڈی ہیلتھ ورکر کا پروگرام ہے, ان کو ہم نے ٹرین کیا ہوا ہے. وہ روزانہ کی بنیاد پہ پچھلے 1.5 سال سے سیشن کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ اویئرنیس اجاگر کرنے کے لیے. اس کے علاوہ میڈیا ٹاک, ریڈیو ٹاک, آپ کے جو ہے الیکٹرانکس میڈیا, پرنٹ میڈیا, روزانہ کے اخبارات میں دیکھیں کوئی نہ کوئی اسٹیٹمنٹ ہماری طرف سے ہوتی ہے. ہیلتھ ایجوکیشن کا ہمارا پورا ایک سیل ہے, لیکن جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ اٹس اے کنٹینیوس پروسیس, اور روزانہ کی بنیاد پہ اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ایون ہمارے جو نیشنل ٹی وی ہے اس میں دیکھیں یا جتنے بھی چینلز ہیں سب پہ کسی نہ کسی شکل میں
اس کی جو ہے نا وہ ہیلتھ ایجوکیشن دی جا رہی ہے، بلکہ آپ کے موبائل کی ٹون میں بھی آ گیا ہے، لیکن اسٹل دیر از ڈیفیشنسی اور ہمیں اب کام کرنے کی ضرورت ہے. پھر آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ہے نا کہیں اسمارٹ لاک ڈاؤن یا پراپر لاک ڈاؤن یہ افیکٹو ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے؟ جی ہاں بالکل. دوبارہ جیسے چوتھا لہر ایک دوبارہ 12-13% پہ جا رہا ہے، اس کو کرنا چاہیے دوبارہ لاک ڈاؤن کی طرف آنا چاہیے؟ اس کے ایس او پیز بنے ہوئے ہیں نا. اس میں ہوتا یہ ہے کہ فار ایگزامپل میں اپنے ڈسٹرکٹ میں ایسے ہے کہ ڈیلی ہم دیکھتے ہیں کہ کس سیکٹر میں کتنے کیسز ہو گئے ہیں. اس وقت بھی 7 اسمارٹ لاک ڈاؤن ہمارے چل رہے ہیں، اور جہاں پہ زیادہ کیسز ہوں ایک سیکٹر میں یا ایک ریجن میں، فار ایگزامپل 5 یا 10 کیسز ہوتے ہیں، تو اس کو ہم الگ سے کر دیتے ہیں، اسمارٹ لاک ڈاؤن اس کو کہتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ لوگوں کا آنا جانا نہ ہو. پھر جو ہوم آئسولیٹ کیسز ہیں ان پہ ہم نے کمیٹیز بنائی ہوئی ہیں. وہ کمیٹیز جو ہے نا ان کو وزٹ کرتی ہیں، انہیں ایس او پیز بتاتی ہیں. فار ایگزامپل ایک گھر میں ایک بندہ پازیٹیو آ گیا ہے تو ایک دوسرے بندے کو ہم اس کا کیئر ٹیکر مقرر کریں گے، اس کو بتائیں گے آپ نے اس پیشنٹ کی کیئر کیسے کرنی ہے اور اس وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے کیا اقدامات کرنے ہیں. اس کے بعد ہمارے جو ہے نا ٹیلی فون پہ ان جو آئی پیز ہیں انفیکٹڈ پرسنز ہیں ان سے ڈیلی وہ فون پہ رابطہ کرتے ہیں، ان سے حال حوال پوچھتے ہیں. اگر کسی کو ہاسپٹل شفٹ کرنا ہو اس کو ہاسپٹل شفٹ کرتے ہیں. اسی طرح جو اسمارٹ لاک ڈاؤن والے ایریاز ہیں ادھر ہم کوشش کرتے ہیں کہ ڈور ٹو ڈور جا کے جو ان ویکسینیٹڈ ہیں انہیں ویکسینیٹ کر دیا جائے. اگر ہم یہ چیزیں نہ کریں اور وہ پازیٹیو کیس جو ہے وہ باہر پھرتا رہے، بازار میں پھرتا رہے، ہمیں ملتا رہے، تو پھر بہت اور اسپریڈ ہو جائے گا. اس اسپریڈ کو روکنے کے لیے یہ اسمارٹ لاک ڈاؤن اور مائکرو اسمارٹ لاک ڈاؤن بہت افیکٹو ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہت بہتری آتی ہے. ڈاکٹر صاحب اب آخر میں کوئی ناظرین کے لیے میسیج دے دیں جو ویکسینیشن سے یا کووڈ سے ریلیٹڈ ہو. جی ہاں، میں اس پروگرام کے آغاز میں بھی میں نے یہ بات کی ہے اور میں دوبارہ اسی کو دہراؤں گا کہ یہ چوتھی ویو جو ہے بہت ڈینجرس ہے. اس میں آپ بالکل غیر ضروری گھروں سے باہر نہ نکلیں. اگر بہت ضروری ہو تو ایک بندہ جائے، وہ ماسک پہن کے جائے، اور اس کے بعد وہ گیدرنگس کو اوائڈ کرے. جہاں پہ گیدرنگز ہو وہاں مت جائے، اور واپس آ کے وہ اپنے ہاتھ دھوئے. اور سب سے امپارٹنٹ جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ تمام لوگ اپنی اپنی ویکسینیشن کرائیں. جنہوں نے ایک ٹیکہ لگوا لیا ہے وہ دوسرا بھی لگوائے، تب اس کی ویکسینیشن کمپلیٹ ہوگی. اگر وہ ایک انجیکشن لگوا کے سوچ رہا ہے کہ میں نے ویکسینیٹ کروا لیا اپنے آپ کو، وہ درست نہیں ہے. اپنی ویکسینیشن کمپلیٹ کروائیں. اور جو لوگ بیڈ ریٹن ہیں وہ نہیں آ سکتے ہمارے سی وی سیز پہ، وہ ہمیں فون کریں، ہم ان کے گھر میں آ کے ان کو ویکسینیٹ کریں گے. لیکن ویکسینیشن 100% ہوگی تو اس بیماری میں جو ہے نا وہ کمی واقع ہوگی. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو چوتھا اسپیل ہے کووڈ کا، یہ سب سے زیادہ کون سی ایج کو افیکٹ کرتا ہے، یا بچے کس حد تک اس چیز سے متاثر ہے؟ دیکھیں اس وقت جو ڈیٹا ہے اس میں ساری ایجز ہی افیکٹ ہونے سے مطلب یہ ہے کہ انفیکٹ ہو سکتی ہیں. لیکن سویئر ڈیزیز یہ ان ایجز میں ہوتی ہے کہ جن کو فار ایگزامپل کوئی اور بیماری ساتھ چل رہی ہے، اس کو شوگر ہے یا بلڈ پریشر ہے یا اس نے ویکسین نہیں کروائی ہوئی، تو سب سے زیادہ ویکسین پہ ہی آ جاتی ہے. جو ان ویکسینیٹڈ ہے، خواہ وہ جوان ہو، بچہ ہو یا بوڑھا ہو، وہ سب سے زیادہ خطرہ ہے کہ وہ سویئر ڈیزیز میں چلا جائے گا. تو باقی تو انفیکٹ تو اب سب ہو سکتے ہیں، اس میں تو کوئی چھوٹے بڑے کی تمیز نہیں رہی. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا بہت قیمتی ٹائم دیا. جی تھینک یو ویری مچ. آپ کی ٹیم کا بھی بہت شکریہ، آپ تشریف لائے اور ایک امپورٹنٹ موضوع پہ آپ نے بات کی. تھینک یو ویری مچ. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر فدا حسین، جنہوں نے ایک بہت اہم میسیج دیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ویکسینیشن کروائیں اور ایس او پیز کو فالو کر کے ہم کرونا کی جو ریشو ہے اس کو کم کر سکتے ہیں. آج کے پروگرام آخر کیوں کے ساتھ اپنی میزبان ارم مقصود کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.